نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ سورۃ اعراف میں 180 نمبر آیت ہے یہ۔ اس میں اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فرمایا قرآن پاک میں، اور اللہ کے سب نام اچھے ہیں، تو اسے جو ہے اس کے ناموں سے پکارو۔ اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو انہیں اس کے ناموں سے پکارو۔ اب عام طور پر جو قرآن پاک کے باہر جو پہلا پیج ہوتا ہے اس پر بھی 99 نیم لکھے ہوتے ہیں، اور عموماً لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں۔ اللہ پاک کے صرف 99 صفاتی نام نہیں، اللہ پاک کے نام بے شمار ہیں، لیکن یہ صفاتی 99 نام جو ہیں یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ مشکات شریف میں باب اسماء اللہ تعالی فصل 2 میں جو ہے یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، اور جو کوئی شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو کوئی ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان ناموں سے جو ہے جو کو بندہ دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کو اس کے بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کو ذکر کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کی رحمت جو ہے بندے کے اوپر دوڑ کر متوجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک کی شان کریمی تو بڑی عجیب ہے۔ اللہ پاک جو ہیں بڑی شان والے ہیں، بڑی عزت و عظمت والے ہیں، بڑی بلندیوں والے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نام جو ہیں وہ بھی بڑے بلندیوں والے ہیں۔ تو ابھی میں اللہ جل شانہ عما نوالہ کے ناموں کے حوالے سے کچھ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ان ناموں کو پڑھنے سے، ان کا ورد کرنے سے انسان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، چھوٹ جانے والی ہے، لیکن اللہ پاک نے دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے فرمایا کہ جب بھی مانگو دونوں ہی مانگو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن بڑی جامع دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانگا کرتے تھے، اور اس کو جو ہے مانگنا چاہیے کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، اور مجھے جو ہے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب اللہ جل شانہ عما نوالہ کا ایک نام ہے اللہ۔ اللہ جو ہے یہ خدا کا نام ہے،
اور علماء کرام نے اس حوالے سے اس نام کے فضائل میں لکھا ہے کہ جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی، جو لا علاج مرض جو ہے ہوگا وہ بکثرت یا اللہ کا ورد کرے، اس کے بعد شفا کی دعا مانگے، اس کو اللہ پاک جو ہے شفا کاملہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے نام میں یہ خاصیت اور برکت ہے۔ اللہ پاک کا ایک نام جو ہے الرحمن ہے، یعنی بے حد رحم کرنے والا، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان پڑھنے والے کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کا ایک نام جو ہے الرحیم بھی ہے کہ بڑا مہربان۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے گا، تمام دنیاوی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک نام اللہ پاک کا الملک یعنی حقیقی بادشاہ۔ روزانہ صبح کی نماز کے بعد کثرت سے یا مالک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک نام اللہ پاک کا القدوس یعنی برائیوں سے پاک ذات۔ فرمایا کہ روزانہ زوال کے بعد اس اسم کو بکثرت جو پڑھے گا انشاءاللہ اس کا دل جو ہے روحانی امراض سے پاک ہوگا، اور روحانی امراض سے اللہ پاک جو ہے اس کے دل کو پاک فرما دیں گے۔ ایک نام اللہ پاک کا السلام ہے یعنی بے عیب ذات۔ جو شخص کثرت سے اس اسم کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص یہ اسم جو ہے 115 مرتبہ پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور شفا عطا فرمائیں گے۔ ایک نام اللہ کا المؤمن یعنی امن اور ایمان والا، امن و ایمان والا۔ جو شخص کسی خوف کے وقت اس اسم کو 630 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس اسم کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے اس کے ظاہر و باطن اللہ کی امان میں ہو جائیں گے۔ ایک نام اللہ تعالیٰ کا المہیمن نگہبان۔ فرمایا کہ جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدقے دل سے جو ہے 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے، اور جو شخص 115 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ وہ پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہوگا۔ اسی طرح اللہ کا ایک نام جو ہے العزیز یعنی سب پر غالب۔ جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معزز اور مستغنی بنا دیں گے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھتا ہے وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور ذلت کے بعد عزت پائے گا۔ الجبار سب سے زبردست۔ اس اسم کی خاصیت یہ ہے کہ جو شخص روزانہ صبح و شام 226 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ ظالموں کے ظلم سے قہر سے محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ اسم جو ہے نقش کرا کر پہنے گا اس کی ہیبت و شوکت جو ہے لوگوں کے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ المتکبر بڑھائی والا، بزرگی والا۔ جو شخص اس اسم کو جو ہے اس اسم کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت اور بڑائی عطا فرمائیں گے۔ اگر ہر کام کی ابتدا میں یہ اسم پڑھے گا تو انشاءاللہ اس میں وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کا ایک نام جو ہے الخالق پیدا کرنے والا۔ جو شخص روزانہ 7 روز تک متواتر 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا
انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص ہمیشہ یہ اسم پڑھتا رہے، اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو اس کی طرف سے ہمیشہ عبادت کرتا ہے، اور اسے وہ اس کا چہرہ جو ہے منور ہوتا ہے، اس سے اس کا چہرہ جو ہے منور ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اسم ہے اللہ تعالیٰ کا الباری، جان ڈالنے والا۔ اگر بانجھ عورت 7 روزے رکھے، 7 روز تک روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد 21 مرتبہ المصور پڑھے تو انشاءاللہ اسے اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ المصور کا مطلب ہے تصویر بنانے والا۔ فرمایا کہ بے اولاد عورت اس مبارک پر اس طرح عمل کرے کہ 7 روزے رکھے اور ہر روز افطار کے وقت ان 3 ناموں کو، یعنی یا خالق یا باری یا مصور، 21 مرتبہ پڑھ کر ایک گلاس پر پانی دم کر کے اس پانی سے افطار کرے تو اسے جو ہے اولاد حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کا ایک نام ہے الغفار، درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھا کرے گا، انشاءاللہ اس کی مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے۔ اور جو شخص نماز عصر کے وقت روزانہ یا غفار اغفر لی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرہ میں داخل فرمائیں گے۔ ایک نام اللہ کا القہار ہے، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا۔ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم کو پڑھے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک نام اللہ کا الوہاب، سب کچھ عطا کرنے والا۔ جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس نام کو جو ہے پڑھتا رہے، اور لکھ کر اپنے پاس رکھے، یا چاشت کی نماز کے آخری سجدہ میں 40 مرتبہ یہ اسم پڑھے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ جو ہے اس کا دور ہوگا اور حیرت انگیز طریقہ سے اس کو نجات ہوگی۔ فقر و فاقہ سے حیرت انگیز طریقہ سے نجات ہوگی۔ اور اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو مسجد یا گھر میں صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ الرزاق، یہ بھی اللہ کا نام ہے، بہت بڑا روزی دینے والا۔ جو شخص الرزاق، جو شخص نماز صبح سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر پھونک مارے گا، دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ، اور مفلسی بیماری اس کے گھر میں ہرگز نہیں آئے گی۔ داہنے کونا سے شروع کریں اور منہ قبلہ کی طرف رکھیں۔ ایک نام ہے الفتاح، بہت بڑا مشکل کشا۔ الفتاح جو شخص نماز فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینہ پر باندھ کر 70 مرتبہ یہ اسم یا فتاح پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا دل جو ہے نور ایمان سے منور ہو جائے گا۔
اسی طرح اللہ پاک کا ایک نام ہے العلیم، بہت وسیع علم والا۔ فرمایا جو کثرت سے یا علیم کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر علم و معرفت کے دروازے کھول دے گا۔ القابض، القابض ہے روزی تنگ کرنے والا۔ جو شخص روٹی کے 4 لقموں پر اس اسم کو جو ہے لکھ کر 40 دن تک کھائے گا، بھوک، پیاس، زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ الباسط، روزی کشادہ کرنے والا۔ جو شخص جو ہے نماز چاشت کے بعد جو ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ غنی بنا دیں گے اور کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ الحافظ، پست کرنے والا۔ جو شخص روزانہ 500 مرتبہ یا حافظ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا اور مشکلیں جو ہے وہ دور فرمائیں گے۔ اور جو شخص 3 روزے رکھے، چوتھے روز ایک جگہ بیٹھ کر 70 بار یا الحافظ الحافظ پڑھے تو انشاءاللہ دشمن پر فتح یاب ہوگا۔ الرافع، یہ بھی اللہ کا نام ہے، اس کا مطلب ہے بلند کرنے والا۔ جو شخص ہر مہینہ کی 14ویں رات کو آدھی رات میں 100 مرتبہ الرافع پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے اور اس کو جو ہے تو نگر بنا دیں گے۔ المعز، عزت دینے والا۔ جو شخص جو ہے پیر یا جمعہ کے دن نماز مغرب کے بعد 40 مرتبہ یا معز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں میں انشاءاللہ باعزت اور باوقار بنا دیں گے۔ المذل، ذلت دینے والا۔ جو شخص 75 بار جو ہے یا مذل پڑھ کر سر بسجود ہو کر دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر کوئی خاص دشمن ہو تو سجدہ میں اس کا نام لے کر کہے کہ اے اللہ فلاں ظالم یا دشمن کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، اللہ پاک جو ہے اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ السمیع، یعنی سب کچھ سننے والا۔ جو شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد 500 یا 100 یا 50 مرتبہ یا سمیع پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کریں گے، لیکن وہ دوران عمل درمیان میں کسی سے بات ہرگز نہ کرے۔ اور جو شخص جمعرات کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نظر خاص سے جو ہے نوازیں گے۔ ایک اللہ کا نام ہے البصیر، سب کچھ دینے والا۔ البصیر، سب کچھ دینے والا۔ جو شخص جمعہ کی بعد 100 مرتبہ یا بصیر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرمائیں گے۔ الحکم، حاکم مطلق۔ جو شخص آخر شب میں 99 مرتبہ باوضو یہ اسم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ محل اسرار و انوار بنا دیں گے۔ اور جو شخص جمعہ کی رات میں یہ اسم جو ہے اس قدر پڑھے کہ بے حال اور بے خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو انشاءاللہ کشف اور الہام سے نوازیں گے۔
العدل یہ بھی اللہ کا نام ہے، یعنی سراپائے انصاف۔ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں روٹی کے 20 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے لیے مسخر فرما دیں گے۔ اللطیف بڑا لطف و کرم کرنے والا۔ جو شخص 133 مرتبہ یا لطیف پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ جو شخص فقر و فاقہ، دکھ، بیماری، تنہائی، قسمہ پرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو، وہ اچھی طرح وضو کر کے دوگانہ نماز پڑھے، یعنی 2 نفل پڑھے، اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ یہ اسم پڑھے، انشاءاللہ اس کا مقصد جو ہے پورا ہوگا۔ یا لطیف یا لطیف 133 مرتبہ۔ العدل جو ہے یہ 20 ٹکڑوں پر لکھ کر کھانے سے اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں کو مسخر کر دیں گے۔ الخبیر باخبر اور آگاہ۔ جو شخص 7 روز تک یہ اسم جو ہے پڑھے گا، انشاءاللہ اس پر پوشیدہ راز جو ہے ظاہر ہونے لگیں گے۔ جو شخص خواہش نفسانی میں گرفتار ہو، وہ بکثرت اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ ان سے جو ہے اس کو رہائی نصیب ہوگی۔ الحلیم بڑا بردبار۔ جو شخص اس اسم کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر جس چیز پر اس پانی کو چھڑکے یا ملے، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور آفتوں سے وہ چیز محفوظ رہے گی۔ العظیم بڑا بزرگ۔ جو شخص اس اسم کا جو ہے بکثرت ورد رکھے گا، انشاءاللہ اسے عزت و عظمت نصیب ہوگی۔ الغفور بہت بخشنے والا۔ جو شخص اس اسم کا جو ہے بکثرت ورد رکھے گا، انشاءاللہ اس کی تمام تکالیف، رنج، غم دور ہوں گے، مال اولاد میں برکت ہوگی۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سجدہ میں یا رب اغفر لی 3 مرتبہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ الشکور یعنی قدردان۔ جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں یا رنج میں مبتلا ہو، وہ اس اسم کو جو ہے 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس سے جو ہے رہائی نصیب ہوگی۔ الشکور۔ العلی بہت بلندی والا، بہت بلند و بالا۔ جو شخص اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے، اسے مرتبہ کی بلندی اور خوشحالی اور مقصد میں کامرانی نصیب ہوگی۔ الکبیر بہت بڑا۔ جو شخص اپنے عہدہ سے معزول ہو گیا ہو، وہ 7 روزے رکھے، روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیر پڑھے، انشاءاللہ اپنے عہدہ پر بحال ہو جائے گا اور اس کو بزرگی اور برتری نصیب ہوگی۔ الحفیظ سب کا محافظ۔ جو شخص کثرت سے یا حفیظ کا ورد رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، انشاءاللہ ہر طرح کے خوف اور خطرہ سے، نقصان سے محفوظ رہے گا۔ المقیت سب کو روزی اور توانائی دینے والا۔ جی، جو شخص خالی آب پورے میں 7 مرتبہ یہ اسم جو ہے پڑھ کر دم کرے، اس میں خود پانی پیے یا کسی دوسرے کو پلائے یا سونگے، تو انشاءاللہ اس سے اس کا مقصد جو ہے پورا ہوگا۔ الحسیب سب کے لیے کفایت کرنے والا۔ جس شخص کو کسی پر بھی
یا چیز کا ڈر ہو، جمعرات سے شروع کر کے 8 روز تک صبح و شام 70 مرتبہ حسبی اللہ الحسیب پڑھے، وہ انشاءاللہ ہر چیز کی شر سے محفوظ رہے گا۔ الجلیل، بڑے اور بلند مرتبے والا، جو شخص مشک و زعفران سے اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے یا بکثرت یا جلیل کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ عزت و عظمت اور قدر و منزلت عطا فرمائیں گے۔ الکریم، بہت کرم کرنے والا، جو شخص روزانہ سوتے وقت یا کریم پڑھے اور پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو علماء صلحاء میں عزت نصیب فرمائیں گے۔ الرقیب، بڑا نگہبان، جو شخص اپنے اہل و عیال، مال و منال پر 7 مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر روزانہ دم کیا کرے اور یا رقیب کا ورد رکھے، اللہ تعالیٰ سب آفتوں سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ المجیب، دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا، جو شخص کثرت سے یا مجیبو پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے لگیں گی۔ الواسع، وسعت والا، جو شخص بکثرت یا واسع کا ورد رکھے گا، انشاءاللہ اس کو ظاہری باطنی غنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ الحکیم، بڑی حکمت والا، جو شخص کثرت سے یا حکیم پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ علم و حکمت کے دروازے کھول دیں گے۔ جس شخص کا کوئی کام پورا نہ ہو تو وہ پابندی سے اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ اس کا کام پورا ہو جائے گا۔ الودود، بڑا محبت کرنے والا، جو شخص 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور وہ میاں بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا جو ہے ہمیشہ ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ المجید، بڑی بزرگی والا، جو شخص کسی موذی مرض میں، آتش میں یا جزام وغیرہ میں گرفتار ہو، وہ 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے، ایام بیس کے 13، 14، 15، یعنی جن راتوں میں چاند جو ہے روشن ہوتا ہے، اور افطار کے بعد بکثرت اس اسم کو جو ہے پڑھے اور پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ جو ہے وہ مرض جو ہے اس کا دور ہو جائے گا۔ المجید، اسی طرح الباعث، مردوں کو زندہ کرنے والا، جو شخص روزانہ سوتے وقت سینے پر دم رکھ کر، اپنا ہاتھ رکھ کر جو ہے سینے پر ہاتھ رکھ کر 101 مرتبہ یا باعث پڑھے، انشاءاللہ اس کا دل علم و حکمت سے زندہ ہوگا۔ الشہید، حاضر و ناظر، جس شخص کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو، وہ صبح کے وقت جو ہے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ یا شہید پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ فرما بردار ہو جائے گی۔ الحق، برحق برقرار رہنے والا،
جو شخص ایک چورس کاغذ کے 4 کونوں پر الحق کو لکھ کر سحر کے وقت جو ہے کاغذ کو ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کرے، انشاءاللہ گم شدہ شخص یا سامان جو ہے مل جائے گا اور نقصان سے محفوظ رہے گا۔ الوکیل، بڑا کارساز، جو شخص کسی بھی آسمانی آفت کے خوف کے وقت بکثرت یا وکیلو پڑھنے کا ورد کرے گا اور اس اسم کو اپنا وکیل بنائے، وہ انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ القوی، بڑی طاقت اور قوت والا، جو شخص واقعی مظلوم اور کمزور مغلوب ہو، وہ اس ظالم اور قوتور دشمن کو دفع کرنے کی نیت سے بکثرت اس کو پڑھے، انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ بے محل اور ناحق یہ عمل کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ المتین، شدید قوت والا، یہ فرمایا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو اور جس عورت کے دودھ نہ ہو، اس کو جو ہے المتین لکھ کر کاغذ پر دو کر پلائیں، انشاءاللہ جو ہے خوب اللہ پاک جو اس بچے کو روزی عطا فرمائیں گے۔ الولی، بڑا مددگار اور حمایتی، جو شخص جو اپنی بیوی کی عادتوں اور خصلتوں سے خوش نہ ہو، وہ جب اس کے سامنے جائے تو اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ وہ نیک خصلت ہو جائے گی۔ الحمید، تعریف لائق، جو شخص 45 دن تک متواتر 93 مرتبہ جو ہے تنہائی میں یا حمیدو پڑھا کرے، اس کی تمام خصلتیں اور عادتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ المحصی، جو شخص روٹی کے 20 ٹکڑوں پر روزانہ جو ہے یہ اسم پڑھ کر دم کر کے کھائے گا، انشاءاللہ مخلوق اس کے لیے مسخر ہو جائے گی۔ المبدی، پہلی بار پیدا کرنے والا۔ المحصی کا مطلب ہے اپنے علم اور شمار میں سب کچھ رکھنے والا۔ المبدی کا مطلب ہے پہلی بار پیدا کرنے والا۔ جو شخص جو ہے اس اسم کو پڑھے گا اللہ پاک اس کو جو ہے بہت ہی خوبصورت بچہ عطا فرمائیں گے۔ المعید، دوبارہ پیدا کرنے والا، یعنی گمشدہ شخص کو واپس بلانے کے لیے یہ عمل جو ہے بڑا کثیر ہے کہ جب گھر کے تمام افراد سو جائیں تو گھر کے چاروں کونوں میں 70 مرتبہ یا معید پڑھے، انشاءاللہ 7 روز میں وہ جو گیا ہوا شخص ہے واپس آ جائے گا اور اس کا پتہ چل جائے گا۔ یا محی، زندگی دینے والا، جو شخص جو ہے بکثرت المحی کا ورد کرے یا کسی دوسرے بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گا، اور جو شخص 89 مرتبہ المحی پڑھے اپنے اوپر دم کرے ہر طرح کی قید و بند سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ المقیت، الممیت، موت دینے والا، جس شخص کا نفس اس کے قابو میں نہ ہو وہ سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر الممیت پڑھتے پڑھتے سو جائے، انشاءاللہ اس کا نفس جو ہے متی ہو جائے گا۔ الحی،
ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جو شخص روزانہ 3000 مرتبہ الحی کا ورد رکھے گا انشاءاللہ کبھی بیمار نہ ہوگا، اور جو شخص اس اسم کو جو ہے چینی کے برتن پر مشک اور گلاب سے لکھ کر شیریں پانی سے دھو کر پیے یا کسی دوسرے بیمار کو پلائے انشاءاللہ اس کو کامل شفا نصیب ہوگی۔ القیوم، سب کو قائم رکھنے والا اور سنبھالنے والا، جو شخص جو ہے وہ کثرت اسم قیوم کا ورد رکھے انشاءاللہ لوگوں میں اس کی عزت اور ساخت زیادہ ہو۔ تنہائی میں بیٹھ کر ورد کرے تو انشاءاللہ خوشحال ہو جائے، اور جو شخص صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک یا حی یا قیوم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کی سستی اور کاہلی دور ہو جائے گی۔ الواجد، ہر چیز کو پانے والا، جو شخص کھانا کھاتے وقت یا واجد کا ورد کرے گا اس کے کھانے کی جو غذا ہے وہ اس کے قلب کے لیے انشاءاللہ طاقت اور قوت اور نورانیت کا سبب بنے گی۔ الماجد، بزرگی اور بڑائی والا، بزرگی اور بڑائی والا، جو شخص تنہائی میں یہ اسم جو ہے اس قدر پڑے کہ بے خود ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے دل پر انوار الہیہ ظاہر ہونے لگیں گے۔ الواحد، اکیلا تن تنہا، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الواحد الاحد پڑھا کرے اس کے دل سے انشاءاللہ مخلوق کی محبت اور خوف جاتا رہے گا۔ جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے صالح اور نیک اولاد نصیب فرمائیں گے۔ الاحد، اکیلا، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الواحد الاحد پڑھا کرے اس کے دل میں انشاءاللہ مخلوق کی محبت جاتی رہے گی۔ جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ اس اسم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اس کو صالح اولاد جو ہے نصیب ہوگی۔ الصمد، جو شخص سحر کے وقت جو ہے سجدہ میں سر رکھ کر 115 مرتبہ یا 125 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ وہ ظاہری باطنی سچائی اللہ پاک اس کو نصیب فرمائیں گے۔ اور جو شخص باوضو اس اسم کا ورد جاری رکھے گا انشاءاللہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ القادر، قدرت والا، جو شخص جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر 100 مرتبہ القادر پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کریں گے اگر وہ حق پر ہوگا۔ اگر کسی شخص کو کسی کام میں دشواری پیش آ جائے تو 41 بار یا قادر پڑھے انشاءاللہ وہ دشواری اس سے دور ہو جائے گی۔ المقتدر، پوری قدرت والا، جو شخص سو کر اٹھنے کے بعد بکثرت المقتدر کا ورد کرے گا یا کم از کم 20 مرتبہ پڑھا کرے انشاءاللہ اس کے تمام کام آسان اور درست ہو جائیں گے۔ المقدم، پہلے اور آگے کرنے والا، جو شخص جنگ کے وقت المقدم کثرت سے پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے پیش قدمی کی قوت عطا فرمائیں گے اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جو شخص ہر وقت یا مقدم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں گے۔
المؤخر پیچھے اور بعد میں رکھنے والا. جو شخص کثرت سے جو ہے المؤخر کا ورد رکھے گا اسے انشاءاللہ سچی توبہ نصیب ہوگی. اور جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اس اسم کو پابندی سے پڑھے گا اس کو انشاءاللہ ایسا حق تعالی کا قرب نصیب ہوگا کہ اس کے بغیر چین نہیں آئے گا. الاول سب سے پہلے جس شخص کے جو ہے وہ بیٹا نہ پیدا ہوتا وہ 40 دن تک جو ہے 40 مرتبہ روزانہ الاول پڑھا کرے انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی. اور جو شخص مسافر ہو وہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ الاول پڑھے انشاءاللہ جلد جو ہے بخریت اپنے وطن کو واپس پہنچ جائے گا. الآخر سب کے بعد جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الآخر پڑھا کرے اس کے دل میں غیر اللہ کی محبت دور ہو جائے گی. انشاءاللہ ساری عمر کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا. الظاہر ظاہر و آشکارا جو شخص اشراق کے بعد 500 مرتبہ الظاہر کا ورد کیا کرے اللہ تعالی اس کی آنکھوں میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور عطا فرمائیں گے. الباطن پوشیدہ و پنہاں جو شخص روزانہ 33 مرتبہ یا باطن پڑھا کرے انشاءاللہ اس پر پر اسرار باطنی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگیں گی اور اس کے قلب میں اللہ کی محبت اور اس کا عمر پیدا ہوگا. جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر هو الاول والآخر والظاہر والباطن علی کل شیء قدیر پڑھا کرے انشاءاللہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی. الوالی متولی اور متصرف جو شخص الوالیوں کا ورد کرے گا وہ ناگہانی آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. کورے آب خورے میں یہ اسم لکھ کر اس میں پانی بھر کر مکان میں چھڑکے گا تو وہ مکان بھی انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا. اگر کسی شخص کو مسخر کرنا چاہے تو 11 مرتبہ یہ اس پڑھا کریں انشاءاللہ وہ فرما بردار ہو جائے گا. المتعالی سب سے بلند و برتر جو شخص جو ہے وہ کثرت المتعالی کا ورد کرے گا انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات رفع ہو جائیں گی. اللہ پاک جو ہے اس کی برکت سے تمام مشکلات کو دور فرما دیں گے. البر بڑا اچھا سلوک کرنے والا جو شخص جو ہے شراب نوشی زناکاری اور بدکاریوں میں گرفتار ہو روزانہ 7 مرتبہ یہ اسم پڑھا کرے انشاءاللہ ان گناہوں کی رغبت جاتی رہے گی. جو شخص حب دنیا میں مبتلا ہو اس اسم کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی اور حب دنیا اس کے دل سے جاتی رہے گی. جو شخص اپنے بچہ پر پیدا ہونے کے بعد 7 مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر دم کرے اور اللہ کے سپرد کرے وہ بلوغ تک جو ہے تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا. التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا جو شخص چاشت کے بعد 360 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ اسے سچی توبہ نصیب ہوگی. اور جو شخص کثرت سے
اس اسم کو پڑھا کرے گا انشاءاللہ اس کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ اگر کسی ظالم پر 10 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے خلاصی نصیب ہوگی۔ التواب، المنتقم، بڑا بدلہ لینے والا، بدلہ لینے والا۔ المنتقم، بدلہ لینے والا۔ جو شخص حق پر ہو اور اس سے بدلہ لینے کی قدرت نہ ہو، وہ 3 جمعہ تک بکثرت یا منتقم پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود اس سے انتقام لے لیں گے۔ العفو، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ جو شخص کثرت سے العفو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ الرؤوف، بہت بڑا مشفق۔ جو شخص بکثرت یا رؤوف کا ورد رکھے انشاءاللہ مخلوق اس پر اور وہ مخلوق پر مہربان ہوگا۔ اور جو شخص 10 مرتبہ درود شریف اور 10 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا غصہ رفع ہو جائے گا، اور اگر کسی دوسرے غضبناک شخص پر دم کیا جائے تو اس کا غصہ بھی جاتا رہے گا۔ المالک الملک، ملکوں کا مالک۔ جو شخص یا مالک الملک ہمیشہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرما دیں گے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام، عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا۔ جو شخص کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت اور مخلوق سے استغنا فرما دیں گے۔ المقسط، عدل اور انصاف قائم کرنے والا، عدل و انصاف قائم کرنے والا۔ جو شخص روزانہ اس اسم کو پڑھا کرے انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا، اور اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے 700 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ مقصد اس کو حاصل ہوگا۔ الجامع، سب کو جمع کرنے والا۔ جس شخص کے اعضاء یا احباب منتشر ہو گئے ہوں وہ چاشت کی نماز چاشت کے وقت جو ہے غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یا جامع پڑھے اور ایک انگلی بند کر لے۔ اس طرح ہر 10 مرتبہ پر ایک انگلی بند کرتا جائے، آخر میں دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، انشاءاللہ سب جو بکھرے ہوئے اس کے عزیز و اقارب ہیں جلد جمع ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع ضالتی پڑھا کریں، وہ چیز انشاءاللہ جو ہے مل جائے گی۔ الغنی، بڑا بے نیاز بے پرواہ۔ جو شخص جو ہے روزانہ 70 مرتبہ یا غنی پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ جو شخص کسی ظاہری یا باطنی مرض میں مبتلا اور گرفتار ہو وہ اپنے تمام اعضاء پر اور جسم پر یا غنی پڑھ کر دم کیا کرے، انشاءاللہ اس کو نجات ملے گی۔ المغنی، المغنی، بے نیاز و غنی بنا دینے والا۔ جو شخص اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر
1111 مرتبہ یہ وظیفہ کیا کرے. یہ اسم بڑے تو انشاءاللہ اس کو ظاہری باطنی غنا جو ہے اللہ پاک عطا فرمائیں گے. صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد اس کے ساتھ سورۃ مزمل بھی تلاوت کی جائے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے اور 1111 مرتبہ یا مغنی پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس انسان کو ایسی جگہ سے بکثرت روزی عطا فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. المانع روک دینے والا. اگر بیوی سے جھگڑا یا ناچاکی ہو تو بستر پر لیٹتے وقت جو ہے 20 مرتبہ یہ اسم پڑھا کرے. انشاءاللہ جھگڑا اور ناچاکی دور ہو جائے گی اور میاں بیوی میں باہمی انس و محبت پیدا ہو جائے گی. جو شخص بکثرت اس اسم کا ورد رکھے گا انشاءاللہ وہ ہر شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ اس کو حاصل ہوگا. الضار زر پہنچانے والا. جو شخص شب جمعہ میں 100 مرتبہ الضار پڑھا کرے وہ انشاءاللہ تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور قرب خداوندی اسے حاصل ہوگا. النافع نفع پہنچانے والا. جو شخص کشتی سواری پر سوار ہونے کے بعد یا نافع کثرت سے پڑھتا رہے انشاءاللہ وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا. جو شخص کسی بھی کام کے شروع کرتے وقت 41 مرتبہ یا نافع پڑھ لیا کرے انشاءاللہ کام حسب منشا ہوگا. اور اولاد نرینہ کے لیے بھی یہ اگر اسم جو ہے پڑھا جائے تو اللہ پاک جو ہے اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے. النور النور سراپا نور اور نور بخشنے والا. جو شخص شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورۃ نور اور 1001 مرتبہ اس اسم کو پڑھے انشاءاللہ اس کا دل جو ہے انوار الہی سے منور ہو جائے گا. یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب جو ہے شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورۃ نور اور 1001 مرتبہ النور اس کو پڑھے انشاءاللہ اس کا دل منور ہو جائے گا. الحادی سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والا. جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے بکثرت یا ہادی پڑھے اور آخر میں چہرہ پر ہاتھ پھیر لے انشاءاللہ اللہ پاک اس کو کامل ہدایت نصیب فرمائیں گے اور اہل معرفت میں اللہ پاک اس کو شامل فرمائیں گے. البدیع بے مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والا. جو شخص غم یا مصیبت یا کسی بھی مشکل میں مبتلا ہو یا اس کو کوئی مصیبت پیش آئے وہ 1000 مرتبہ یا بدیع السماوات والارض پڑھے انشاءاللہ اس کو کشائش نصیب ہوگی. جو شخص اس اسم کو باوضو پڑھتا رہے اور سو جائے تو اس کا کام جو ارادہ اس نے کیا وہ انشاءاللہ اس کو خواب میں نظر آ جائے گا. اور جو شخص نماز عشاء کے بعد یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 مرتبہ پڑھے 11 دن تک پڑھے تو جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ وہ مقصد جو ہے وہ عمل اس کا ختم ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے گا.
الباقی ہمیشہ رہنے والا. جو شخص جو ہے اس اسم کو 1000 مرتبہ جمعہ کی رات میں پڑھے گا، اللہ تعالی اس کو ہر طرح کی ضر اور نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے تمام نیک اعمال مقبول ہوں گے. الوارث سب کے بعد موجود رہنے والا. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت 100 مرتبہ یا وارث پڑھے گا، انشاءاللہ ہر رنج اور غم سے اور سختی اور مصیبت سے محفوظ رہے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا. اور جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ پڑھے گا، ہر طرح کی حیرانی اور پریشانی سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. الرشید رشد و ہدایت دینے والا. جس شخص کو اپنے کسی کام یا مقصد کی تدبیر نہ سمجھ آتی ہو، وہ مغرب و عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ یا رشید پڑھے. انشاءاللہ یا تو خواب میں تدبیر اس کی نظر آ جائے گی یا دل میں اس کا القاء ہو جائے گا. اگر روزانہ اس اسم کا ورد کیا جائے تو تمام مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور کاروبار میں خوب ترقی ہوگی. الصبور بڑے صبر و تحمل والا. جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 100 مرتبہ اس اسم کو جو ہے پڑھے، وہ انشاءاللہ اس دن ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا. دشمنوں اور حاسدوں کی زبان بند رہیں گی. جو شخص کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، وہ 1020 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ اس سے نجات نصیب ہو جائے گی اور اطمینان قلب نصیب ہوگا. تو یہ اللہ جل شانہ عما نوالہ کے 99 نام جو تھے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے. اللہ جل شانہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے. اللہ پاک عظمت والے ہیں، اللہ پاک کے نام بھی عظمت والے ہیں. اللہ جل شانہ عما نوالہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ہی در سے ہر چیز مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کے پیارے پیارے نام لے کر جو بھی چیز مانگی جائے یا جو بھی دعا کی جائے، اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں. اللہ جل شانہ عما نوالہ ہمیں اپنی رحمت واسعہ سے اپنے ہی در کا غلام رکھے، اپنے ہی در کا فقیر اور منگتا رکھے اور اپنی رحمت سے ہمیں تمام نعمتیں دنیا اور آخرت کی عطا فرمائے. ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن میرے اللہ کے عطا میں کمی نہیں ہو سکتی. اللہ جل شانہ عما نوالہ اپنے شایان شان ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے. یہ جو تمام نام آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے، ان کے معنی بھی اور پھر آگے ان کو پڑھنے کا جو فوائد ہیں، جو خاصیات ہیں، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں. تو ان کو انشاءاللہ اگر ہم پڑھ کر اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ پاک جو ہیں ہمیں اپنے فضل و کرم سے، اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرمائیں گے. ہماری سوچ اور فکر سے بھی زیادہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے. اللہ جل شانہ عما نوالہ اپنی رحمت واسعہ کے صدقے ہمیں عطا فرمائے. مانگنے میں، کہنے میں، سننے میں جو غلطی ہو گئی، اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.